بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے درس قرآن کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فوائد بیان کیے تھے۔ پہلے پرہیز تھا، اب اس کا علاج بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ قرآن سنت کے اندر بے شمار فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موجود ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، انہی میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کفار کی عادت تھی کہ جب بھی وہ اپنا کام شروع کرتے تھے اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، یہ بتوں کے نام سے، لات و عزا کے نام سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یوں حکم فرشا فرمایا کہ یہ کافر تو اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، لیکن میرے بندے جو ہیں وہ میرے نام سے ابتدا کریں گے تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور تمہارے کام میں برکت بھی ہو جائے۔ کافروں کو بتوں سے محبت ہے اور میرے بندوں کو مجھ سے محبت ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو رب سے محبت ہے۔ جب رب سے محبت ہے تو اپنے ہر کام کی ابتدا بھی رب کے نام پر ہی کریں گے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، بے شک اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضور نے آ کے خبر دی تو آپ نے ایک رکھہ لکھا تھا، اس رکھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ملک سبا کی جو ملکہ بلقیس تھی وہ آپ کے تابع بھی ہوئی، آپ پہ ایمان بھی لائی، آپ کی زوجیت میں بھی آ گئی۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جب سوار ہونے لگے تو کیا کہا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ وَمَجْرَيْهَا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ایک بیات یہاں بیان فرماتے ہیں، جب کوئی شخص سواری پہ سوار ہونا شروع کرے یا ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر قدم پہ ایک ایک نیکی۔ اس کے فوائد دیکھیے۔ ابھی فرعون نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان میں رہا کرتا تھا، پھر اس نے خدائی دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ جس گھر میں یہ رہتا ہے نا، اس کے باہری دروازے پر اس نے میرا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لہذا اس کے گھر پہ عذاب نہیں آیا، اللہ نے کہاں غرق کیا؟ سمندر میں غرق کر دیا۔ تو بسم اللہ کی برکت سے کافر کا گھر بھی محفوظ ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بسم اللہ لکھیں گے اور لٹکائیں گے تو یقین جانیے ہمارے گھر بھی آفت و بلیا سے محفوظ رہیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید کو دیکھیے، کچھ کافروں نے آپ کو تانا مارا کہ لگے اگر تم واقعی سچے ہو، تمہارا دین اسلام سچا ہے تو پھر یہ زہر کا پیالہ پی کر دکھاؤ، اگر تم صحیح سلامت رہے ہم تمہیں مان لیں گے، تم بھی سچے تمہارا دین بھی سچا۔ آپ نے کہا یہ بات ہے تو لاؤ۔ خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور زہر کا پیالہ پی لیا، اللہ کے فضل و کرم سے صحیح و سلامت رہے۔ انہوں نے مان لیا مسلمان بھی سچے، مسلمانوں کا دین بھی سچا اور مسلمانوں کا نبی بھی سچا ہے۔ روم کا بادشاہ تھا جسے ہرقل کہا جاتا ہے، عرف عام میں ہم اس کے ہرقل کہتے ہیں۔
اس نے امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس رک کر لکھا کہ میرے سر میں تکلیف رہتی ہے، درد بہت زیادہ رہتا ہے، تو آپ کو علاج بتائیں۔ آپ نے اس کو ایک ٹوپی بنا کے بھیج دی، بنوا کر۔ جب وہ بادشاہ ہرقل اس ٹوپی کو پہنتا، سر کا درد ختم۔ جب ٹوپی اتار دیتا، درد پھر شروع ہو جاتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا ٹوپی کھول کے تو دیکھو۔ جب ٹوپی کھول کے دیکھی، اس میں ایک پرچہ نکلا، اس پرچے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کی برکت سے دیکھو کیسی شفا ہو رہی ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح بشیر حافی کو دیکھ لیجئے، بشیر حافی کو دیکھ لیجئے، وہ شرابی پیتے، راہدنی بھی کرتے، حالت نشے میں جا رہے تھے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا۔ تعظیم کسی کی ہے؟ اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے۔ اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، اوپر رکھ دیا۔ علماء نے بیان فرمایا خواب کے اندر اسے آواز سنائی دی، اے بشیر تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی، اسے بلندی پہ رکھا، خوشبو لگائی، ہم تمہارے نام کو ایسا خوشبودار کر دیں گے کہ دنیا میں بھی تمہارا نام ہوگا، آخرت میں تمہارا نام ہو جائے گا۔ دیکھ لیجیے بشیر حافی کو ہم جانتے ہیں۔ امام شافعی بشیر حافی کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے۔ کس نے پوچھا امام شافعی بڑے امام ہو، یہ بشیر حافی تو ایک مرزوب آدمی ہے، ان کے پیچھے پیچھے کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا بشیر وہ شخص ہے جسے امام شافعی مانتا ہے نا، جس رب کو میں مانتا ہوں، بشیر حافی اس رب کو جانتا ہے، اس رب کو جانتا ہے۔ حضرات محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19۔ جہنم کے دروازے بھی 19 ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا جہنم کے ہر فرشتے سے انشاءاللہ محفوظ بولیے رہے گا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وقت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام ملائکہ جانتے ہیں، 1000 نام جو ہے انبیاء جانتے ہیں۔ ان 1000 میں سے 300 نام توریت میں، پھر انجیل میں، پھر زبور میں 300 ہیں۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 100 رہ گئے۔ 100 نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ 3000 کی طاقت جانتے ہو کن 3 ناموں میں پوشیدہ ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو اس نام سے اپنے رب کو پکارے گا تو گویا وہ 3000 نام سے پکار رہا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا، وہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ تو اپنے لین دین کے جتنے معاملات کرو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لے پیئے کھائیں، سارے کام بسم اللہ سے شروع کریں گے، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہی ہوگی اور رزق بڑھتا رہے گا۔ بعد نے وظیفہ لکھا، کسی گہری مشکل میں پھنس جاؤ تو 786 مرتبہ روز عشاء کی نماز کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ اس کی ہر مشکل بولیے دور ہو جائے گی، لیکن پکا کامل ایمان بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہر کام اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرے گا، اس کی برکات سے ہمیں مستفیض ہوں گے، لیکن جب ایمان یقین ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔